کرتا ہوں. علامہ تفسیرانی رحمۃ اللہ علیہ نے معراج کی تقسیم کی ہے 3 حصوں میں. سفر معراج کی تقسیم کی ہے 3 حصوں میں. ایک کا نام اپنے اسرا رکھا ہے متکلمین اور علماء نے، اسرا، اور ایک کا نام رکھا معراج. اور یہ احادیث میں صحابہ بھی اسی طرح بیان کرتے ہیں، چاہے بخاری میں ہو، مسلم میں ہو، ترمذی میں ہو، تفصیل کے ساتھ. حضور کے سفر کے 3 حصے ہیں. حضور کے سفر کے، بلکہ میں پھر اپنے جملے سے رجوع کر کے وہی جملہ کہتا ہوں کہ حضور کے سیر کے 3 حصے ہیں. حضور کی سیر کے 3 حصے ہیں. ایک تو قرآن نے ذکر کیا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اس کو کہا جاتا ہے اسرا. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اسرا. علامہ تفسیرانی فرماتے ہیں اسرا ہوا من المسجد الحرام الى بیت المقدس قطعی ثابت بالکتاب. علامہ تفسیرانی لکھتے ہیں شرائط کے اندر، سعد الدین تفسیرانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو سفر کیا ہے، سیر فرمائی ہے، وہ سیر جو پہلا درجہ جو ہے وہ مسجد اقصی تک کا ہے. اور یہ مسجد اقصی تک کی لفظی وضاحت اور نص جو ہے یہ قرآن کے اندر ہے. من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. اب مسجد حرام سے مراد کوئی فرضی جگہ نہیں، نہ مسجد اقصی سے مراد کوئی فرضی جگہ، بلکہ قرآن نے جس ماحول میں بات کیا ہے اور وہاں پر جس چیز کا جو نام تھا اس کو مخاطب کیا، تو مسجد حرام سے مراد مکہ مکرمہ میں جہاں کعبۃ اللہ کی عمارت ہے، اور مسجد اقصی جو قبۃ صخرہ کے ساتھ فلسطین میں موجود ہے. اس کو ذکر کیا کہ من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. اتنے سفر، اتنے سیر کو کہا گیا اسرا. اس پر ایمان لانا فرض ہے، واجب ہے، ضروری ہے. وجوب بمانا انکار نہ ہو اس کے لیے، فرض بمانا ان آیات کی ضروریات کے اعتبار سے کہ یہ قطعی ثبوت ہے، کیونکہ قرآن کی آیات اس چیز کو ظاہر کر رہی ہے کہ من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. یہ قرآن کی نص سے واضح ہے. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر معراج ہوا ہی نہیں، اسرا ہوا ہی نہیں، سیر معراج ہوئی نہیں، وہ دار اسلام سے نکل جائے گا. اس لیے کہ قرآن نے تصریح کی ہے من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، اور مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی سیر کو قبول کرنا یہ ضروریات ایمان میں سے ہے، ضروریات دینیہ میں سے ہے. اس لیے کہ یہ ایسی شے ضروریات دینیہ کے خاص اور عام میں یہ ایسا مشہور ہے اور متداول ہے کہ جس کا انکار کسی نے نہیں کیا. تو اب قرآن کی نص بھی اس پر واضح ہے، اور مسجد حرام کے لفظ کا مدلول بھی قطعی ہے کہ اس سے مراد مکہ مکرمہ ہے، اور مسجد اقصی کا مدلول بھی قطعی ہے کہ اس سے مراد قبۃ صخرہ کے ساتھ وہ جگہ ہے. تو علامہ تفسیرانی فرماتے ہیں کہ اس سیر میں مسجد اقصی تک کی جو جگہ ہے یہ قطعی ہے، اس کا انکار کفر ہے. پھر شاہ فرماتے ہیں والمعراج، اس کے بعد کا جو حصہ اس کو معراج کہا جاتا ہے، یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی سیر کو اسرا کہا جاتا ہے. اس کے اوپر کا جو کی سیر ہے اس کو معراج کہا جاتا ہے. فرمایا والمعراج من الارض الى السماء مشہور. پھر مسجد اقصی سے آسمانوں تک کا جو سفر ہے یہ احادیث مشہورہ سے ہے، اور اس پر اس کا جو انکار کرے وہ بالاتفاق گمراہ ہے، بددین ہے، ملحد ہے، کیونکہ یہ احادیث مشہورہ اور کثیر صحابہ سے یہ روایتیں ثابت ہیں. پھر فرماتے ومن السماء الى الجنت والى العرش. فرمایا پھر 7 آسمان کے بعد جنت کی طرف اور عرش الہی کی طرف، وغیر ذالک، اور عرش کے بعد دیدار الہی، اور یہ تمام چیزیں جو ہے یہ احاد یعنی خبر واحد میں سے ہے، یعنی ان احادیث میں سے ہے جو جسے خبر واحد کہا جاتا ہے. اور اس کا اگر کوئی انکار کرے تو وہ شدید گناہ گار ہے. یعنی جو اس بات کا انکار کرے کہ حضور کو عرش تک معراج نہ ہوئی، یا جو اس بات کا انکار کرے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں تشریف نہیں لے گئے، تو یہ احادیث احاد خبر واحد سے ثابت ہے. اور اس کے بارے میں ہمارے تقریباً علماء نے اس بات کو لکھا ہے اور مفسرین نے لکھا ہے کہ اس بات کا جو انکار کرے گا وہ گناہ گار ہے. تو پہلی چیز کا جو انکار کرے وہ دار اسلام سے خارج، اور آسمانوں تک کا جو انکار کرے وہ شدید بدترین گمراہ ہے، اور جو اس سے اوپر کا انکار کرے وہ بہت سخت گناہ گار ہے، اسے توبہ کرنا ہے. اور صحیح نظریہ یہ ہے کہ رب کریم جو اس کا مجموعہ ہے کہ رب کریم نے اپنے محبوب کو سیر کرائی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اور مسجد اقصی سے آسمانوں تک، آسمانوں سے عرش الہی تک،
اور دیدار کرایا جیسا دیدار کرانا تھا، اور جیسا مصطفیٰ کریم میں دیکھنا تھا، اور جیسا حضور کے لیے ممکن تھا، اور جیسے آپ کی شاعر شان تھا. یہ پورا وہ نفیس عقیدہ ہے جو امت کا جس پر اجماع ہے. اور ان تمام باتوں کو ذکر کرنے والے ثواب کے مستحق ہیں، اور یقیناً یہ بات اللہ کی بارگاہ میں ضرور جنت میں دخول کا ذریعہ بن سکتی ہے، اس لیے کہ قرآن کی آیات کی تفسیر ہے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتوں کا اظہار ہے. اس کا تیسرا پہلو اگر ہم ذکر کریں اختصار کے ساتھ کہ ضرور